نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حاجی میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو اس کا جسم ریت سے اٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس حاجی کے اس منظر کو براہ راست آسمان دنیا سے ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ ذرا میرے ان بندوں کو تو دیکھو، تم نے تو کہا تھا کہ یہ انسان دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، تم نے ان کی خون ریزی تو دیکھی تھی، میں میرے فرشتوں آؤ، آج تمہارا رب میں اپنے بندوں کی عاجزی تمہیں دکھاتا ہے، آؤ آج تمہارا رب اپنے بندوں کی التجائیں تمہیں دکھاتا ہے، آؤ آج تمہارا رب اپنے بندوں کی آہو زاری تمہیں دکھاتا ہے، آؤ آج تمہارا رب اپنے بندوں کی تمہارے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے مانگنے کا انداز تمہیں دکھاتا ہے۔ اور فرمایا وہ حجاج اکرام میدان عرفات میں آنسو کو بہاتے ہوئے حجاج اکرام میدان عرفات کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر حاجی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو فرشتوں سے رب کریم فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یاد رکھو کہ آج تم گواہ رہنا، اس میدان عرفات میں آج جو شخص داخل ہوا ہے تمہارا رب تمہیں گواہ بنا کر اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کا دن، پھر ایک اور حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عرفات کے میدان کے اندر بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے سیاہکار کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے کار مذلت میں ڈوبے ہوئے انسان جو اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر کھلے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں اقرار جرم کر رہا ہوتا ہے، جب اس کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایک طرف تو گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف شیطان اپنے منہ کے اوپر مٹی مار کے چیخیں مارتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس انسان کو گناہوں میں لگائے رکھا، ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی دعا کے اندر اللہ نے اس کی سب بخشش کر دی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی میدان عرفات سے حج کر کے لوٹتا ہے تو جب وہ گیا تھا تو وہ گناہوں سے اٹا ہوا تھا، لیکن جب وہ واپس لوٹا تو رجع اس طرح لوٹا کہ ولدتہ امہ، اس طرح لوٹا کہ گویا کہ اس کی جو ہے وہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا۔ تو حدیث پاک کے اندر کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر دعا یوم عرفہ، کہ دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو حجاج اکرام عرفات کے میدان کے اندر مانگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بہترین دعائیں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قل، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ میدان عرفات میں نے کون سی دعا مانگی تھی اور مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نے کون سی دعا مانگی تھی؟ حضور نے وہ دعا بھی بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جو دعا میں نے مانگی تھی اور میرے ساتھ مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نے میدان عرفات کے اندر جو دعائیں مانگی تھی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میدان عرفات میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے بھی یہ کلمات پڑھے ہیں میدان عرفات کے اندر، اور مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نے بھی ان کلمات کو دہرایا۔ اور وہ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو میں اور آپ کے لیے آسان کر دوں، یہ جو نماز کی بک آپ پڑھتے ہیں نا، نماز کی بک کے اندر چوتھا کلمہ جو ہے، کون سا کلمہ؟ چوتھا کلمہ، کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے
فرمایا کہ یہ کلمہ کی اس کلمے کے جو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، حضور نے فرمایا یہ میں نے بھی دعا مانگی ہے، یہ کلمہ میں نے بھی عرفات کے میدان میں پڑھا ہے، اور مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نے یہ پڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی برکت حاصل کرنے کے لیے کیا پتہ یہی کلمہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ ان کلمات کو دہرائیں، پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آواز کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضور نے فرمایا یہ کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے میدان عرفات میں، اور مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نے پڑھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میدان عرفات وہ میدان ہے کہ اس میدان کے اندر جتنی حجاج 5 دنوں حج کے 5 دنوں کے اندر حجاج اکرام جتنی دعائیں کرتے ہیں، ان تمام دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو میدان عرفات کے اندر مانگی جائیں۔ تو اس میں حجاج کے لیے پیغام کیا ہے کہ میدان عرفات میں گپوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے، میدان عرفات میں اپنے کاروباری تقاضے اور پیچھے قصے کہانیاں چھوڑ کر صرف وہاں پر جو لمحہ نصیب ہو جائے وہ دعاؤں میں گزارنا چاہیے، وہ استغفار میں گزارنا چاہیے، وہ اپنے دانستہ گناہوں کو یاد رکھ کے گزارنا چاہیے، اپنے نادانستہ گناہوں کا اقرار کر کے گزارنا چاہیے، اپنے عمدن اور خطان گناہوں کو یاد کر کے اقرار کر کے اللہ سے سچی استغفار کر کے میدان عرفات میں وہ دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ چونکہ حج کا رکن اعظم ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا اچھا کوئی ایسا کام نہیں ہے، صرف وہاں جا کر دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، 2 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد صرف دعا ہے، صرف استغفار ہے، صرف رو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، صرف اس میدان کے اندر اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ مجھ سے اس سے پہلے جو غلط زندگی گزری ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نیکی کی وادی کے اندر رہنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا جو شخص میدان عرفات میں اس نیت کے ساتھ داخل ہوگا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا گیا تھا تو گناہگار تھا، راجا جب واپس لوٹے گا تو کب ولدت ہو امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے بھی جنم عطا فرمایا۔ یہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حج جس کو نصیب ہو جائے وہ سمجھ لیں کہ خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے، اللہ نے اس کے گناہ کی زندگی کو ریموو کر دیا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ نے مٹا دیا ہے۔ خدا اس کو موقع دے رہا ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر گناہوں سے بچ کر نیکی والی زندگی کے اندر اپنی زندگی گزارنا۔ یہ لمحے جن کو نصیب ہو جائیں تو پھر حج کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے تاکہ ہم گناہ سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، سنت رسول کی پابندی کریں۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو ہمیں حج کی روح بھی مل گئی، حج کی روحانیت بھی مل گئی، اور حج کا مقصد بھی ہم نے پا لیا، اور حج کے فلسفے کو ہم نے پا لیا۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔